السلام عليكم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني رأفة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، طلبا، اللہ نے ہمارے نصیب میں ایمان لکھا تھا، ہم اہل ایمان ہیں۔ اللہ نے کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین ہادوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا اہل الکتاب، یہ خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، یا بنی آدم، یا ایھا الکافرون، یہ واحد امت ہے جس کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور بڑا احساس ہے، اللہ ہماری ایمان کی گواہی دے رہے، اے ایمان والو۔ اس میں میرے جیسے کچے ایمان والے بھی ہیں، ایسے حضرات جیسے پکے ایمان والے بھی ہیں، میرا سب کو لڑکے نوجوان بھی ہیں۔ اللہ سب سے فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ کیا یہود میں ایمان والے نہیں تھے؟ موجود تھے، نصارہ میں بھی تھے، پہلے زمانوں میں بھی تھے۔ یہ ہمیں ہی عزت ملی یا اللہ نے پھر ہمارے نبی کے ساتھ بھی عجب معاملہ فرمایا۔ باقی نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس۔ 8 نبیوں سے اللہ نے براہ راست بات کی، نام لیا۔ عربی زبان کا محاورہ ہے، نام سے پکارنا برابری ہے اور کلیت سے پکارنا احترام اور عزت ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، مولانا قاری صاحب، حضرت صاحب، خواجہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، جنرل صاحب، ہم نام سے ہٹ کر اس کو اس کے کسی لفظ سے پکارتے ہیں، یہ عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو
کبھی یا محمد نہیں فرمایا قرآن میں. یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول عزت میں اضافہ، پروٹوکول اور احترام. یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر محبت میں لاڈ کو شامل کیا. کہیں یا محمد یا احمد نہیں فرمایا. عرب آ کر کہتے تھے، اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو نام سے مت پکارو، اپنے آپ کو نام سے پکارو، میرے نبی کو نام سے مت پکارو. وہ رب ہو کر محمد نہیں کہتا تو تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا المزمل، ہاں جو آدمی رات، دونوں کا اب ترجمہ دیکھو چادر میں لپٹا ہوا، لیکن مزمل مدثر جو الگ الگ آیا ہے، فرق ہے اس کا. مزمل اور مدثر اے چادر میں لپٹے ہوئے، فرق کیا ہے؟ جو رات کو چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہو اس کو مزمل کہتے ہیں، اور جو دن کو چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہو اس کو مدثر کہتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل، تو رات آگے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سارے دن کے احکام آ گئے. قم فانذر وربک فکبر، یہ رات میں تو نہیں ہوگا، یہ دن میں ہوگا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو، جیسے ہمیں اللہ نے منفرد بنایا، ہمارے حبیب کو بھی اللہ نے سب سے منفرد بنایا. سارے نبیوں پہ سلام آیا، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. تو اللہ فرماتے سلام علی محمد. ایسا نہیں کیا، ترتیب بدلی، عبارت بدلی. سلام علی المرسلین، اللہ کا نام نہیں آیا. سلام علی ابراہیم، اللہ کا نام نہیں آیا. سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب اپنے حبیب پہ سلام کرا دے کر تو ان اللہ، ہم انا کا ترجمہ کرتے ہیں تحقیق اور بے شک، یہ بڑے کمزور لفظ ہے. اردو میں کوئی لفظ نہیں جو انا کا ترجمہ کر سکے. تھوڑے کی طرح وہ خدا میں کہاں ہو سکتا ہے؟ جب تم کہتے ہو اے خدا تو ایک صفت کو پکارا، جب تم کہتے ہو اے اللہ تو میرے رب کی قسم تم نے ایک نہیں، تمہیں پتا ہے وہ کیسے پکارا ہے. اب میں پکارتا ہوں یا رحمان الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الفهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب الكبير المقيت القريب الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم على حب الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم کتنے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہو. یا اللہ، ہم نے کہا یا اللہ 2 سیکنڈ. جب میں نے اللہ کے صفاتی نام پکارے تو 1.5 منٹ کا کام 2 سیکنڈ میں سورے. اور یہ وہ اسماء ہیں جو میرے نبی نے ترمذی کی روایت میں بیان فرمائے. ابن ماجہ میں کچھ اضافہ ہے اور باقی اللہ کے اسماء کی حد نہیں، اس کی صفات کی حد نہیں. اسألک کی مسنون ہوا، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک
اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے صفاتی نام لامحدود ہے۔ جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ کو تمام صفاتی نام جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، جو کسی کو بتائے، جو کسی کو نہیں بتائے، جو کسی کتاب میں اتارے، جو نہیں اتارے، جو اس علم غیب میں، اس سے اپنے خزان میں ہے، ان تمام ناموں کے ساتھ ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور علم کا موضوع اللہ ہے، تورات کا موضوع اللہ ہے، زبور کا موضوع اللہ ہے، انجیل کا موضوع اللہ ہے، قرآن کا موضوع اللہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، سب سے پہلا علم اللہ کو جاننا ہے، سب سے پہلا علم اللہ کو پہچاننا ہے، سب سے پہلا علم اللہ کی معرفت ہے، سب سے پہلا علم اللہ کا تعصب دل میں اتارنا ہے، سب سے پہلا علم اپنے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، وَآخِرُ لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وَظَاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَبَاطِنُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہستی علم کامل کا دعویٰ کر سکتی ہے جو کہ ابتدا سے پاک ہو لیکن انتہا سے پاک ہو، جو سب سے بلند والا ہو، جس سے کوئی شبہ نہ ہو۔ الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ يعلم عدد قدر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يعلم مقادير البحار ومثاقيل الجبال، لا تبالي منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون۔ یہ ہے میرا تمہارا اللہ۔ یہ پہلا سبق ہے، مجھے اہل مدرسہ سے ملا ہے کہ اس وقت قانونی طور پہ اللہ کو پہچانوایا، اصطلاحی طور پہ اللہ کو پہچانوایا، ہمارے پاس فقہ غالب آ گیا ہے، فقہ غالب آ گیا۔ قرآن تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بیٹھے سارے کے نغمے سنانے والے، کوئی نغمہ دل کے تاروں پہ نہیں چڑھ سکتا، کوئی نغمہ دل کے تاروں پہ نہیں چڑھ سکتا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، میں خود گانے والا تھا گورنمنٹ والی لاہور میں، کوئی نغمہ دل کے تاروں پہ نہیں چڑھ سکتا، صرف قرآن ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، اور ساز ایسا بجتا ہے کہ روما روما سرشور ہو جاتا ہے۔ اس کی لذت کم نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے گانے والے سے دل بھر جاتا ہے اور آدمی تبدیلی چاہتا ہے۔ قرآن وہ نغمہ ہے جو یہاں بھی گونج رہا ہے، اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور جنت میں بھی گونجے گا، میرا اللہ وہاں بھی قرآن سنائے گا۔ یا اہل الجنہ ان ربکم یقرکم السلام ویستجیرکم، ایک آواز آئے گی، اے اہل جنت تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور تمہیں اپنی زیادت کے لیے بلا رہا ہے۔ جنت میں جا چکے ہیں اولین و آخرین، جن کی سزا تھی وہ بھی بھگت کے جا چکے ہیں، اب اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو جنت الفردوس میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہاں ایمان مومنات ایک طرف، مومنین ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کا عرش سروں پر، اور میرا رب کہے گا ان عبادی و وفدی و جیرانی، میرے بندے، میرا وفد، میرے پڑوسی میرے پاس آئے، اطعموہم، کھانے کھلاؤ۔ دسترخوان کھولیں گے تو لحم الطیر مما یشتہون حقیر ہو جائیں گے، پھر میرا اللہ کہے گا پانی پلاؤ،
پانی پئیں گے تو کاسے میں معین حقیر ہو جائیں گے. پھر اللہ کہے گا فَقِّرْهُمْ پھل کھلاؤ تو فَاقِدٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ حقیر ہو جائیں گے, حقیر ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لباس پہناؤ تو عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ حقیر ہو جائیں گے. پھر میرا اللہ تعالیٰ کہے گا اب انہیں خوشبو لگاؤ, ایک ہوا چلے گی جس کا نام ہوگا موسیقا. یہ ہوا میرے نبی نے فرمایا تمہیں ایسے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیگم بھی ایسے نہ لگا سکے. پھر اللہ کہے گا عبادی هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا, میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے آدھا پورے ہو گئے. تو اللہ کہیں گے إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينصفكم. نہیں, ایک وعدہ باقی ہے, ایک وعدہ باقی ہے. وہ بالکل بھول نہیں جائیں گے, اب کھلا ہو جائے گا. اچانک چیز کا ملنا مزے کو بڑھاتا, بھول جائیں گے کہ اللہ کا دیدار ہونے والا ہے. کہیں گے اللہ کون سا ألم تثقل موازيننا وتزحزحنا من النار وتدخلنا الجنة. یا اللہ کون سا وعدہ جہنم سے تو نے بچایا, نیکیوں کا پلڑا تو نے وسیع کیا اور جہنم سے تو نے بچایا, جنت میں تو نے پہنچایا. کون سا وعدہ باقی ہے, کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زبانی. اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو. جن آنکھوں نے حرام نہ دیکھا انہیں مبارک ہو, اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے. اس موبائل نے حرام کے دروازے کھول دیے, اس نے فحاشی کے دروازے کھول دیے. ان آنکھوں کو چھپانا سیکھ لو. قریب اللہ تمہیں اپنا آپ دکھانے والا ہے. ان آنکھوں کے پردے کو چھپانا سیکھ لو. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام كواعب أترابا وعروبا أترابا. کیا قرآن جنت کی لڑکی کو بیان کر رہا ہے, کیا اس سے حسن و جمال نور وجہہن من نور اللہ تعالی, ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہوگا. ان آنکھوں کو حیا کا سبق دے دو, ان قریب ان آنکھوں کو اللہ ٹھنڈا کر دے گا, تمہاری لذتوں کو بھی پورا کرے گا جنت کی بیویوں کے ساتھ, اور تمہاری روحوں کو ٹھنڈا کرے گا اپنے دیدار کے ساتھ. آنکھیں اٹھیں گی اور میرا اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین مرحبا بالطاعین مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی ورعوا عهدی وخافوني بالغیب وكانوا مني على كل حال مشفقین. مرحبا میرے سچے بندے, میرے فرمانبردار بندے, ہر حال میں ڈرنے والے بندے, نیکی کر کے اترانے والے نہیں, نیکی کر کے گھبرانے والے, نیکی کر کے رونے دھونے والے بندے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. جنت کی ساز لذت دیدارش, واہ خسرو کا قربان جان, از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدار و خیارے. اے اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور کربلائیں قائم ہو گئی اور سلیوں پہ چڑھ گئے, حسین جیسوں کے ساتھ کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور تیرے محبوب ماننے والوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا گیا. تیری محبت تیرے پیار میں جب تو سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا. آج اللہ سامنے ہے اور اللہ پوچھے گا حل رضیتم, خوش ہو راضی. وَمَا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً. تم میں
سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ ان سے بات کرے گا. ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے. 18 برس جسم میں کیڑے نہیں پڑے. جو خرافات ہیں انبیاء پر اللہ ایسا حال نہیں لاتا کہ لوگ ان سے نفرت اور کراہت کریں. تکلیف, بہت شدید تکلیف. جب صحت پائی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہ بیماری کے دن صحت سے زیادہ مزے کے تھے. بہو کیسے؟ کہ دن میں ایک دفعہ روز اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس پوچھ میں جو لذت تھی وہ آج صحت میں نہیں ہے. وہ بیمار ہیں اور عرشوں سے آواز آتی ہے. جب اللہ پردے ہٹا کر اپنا دکھا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کیا حال ہے یاسین, تو وہ کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ہاں کہیں گے یا اللہ ما قدرنا حق قدرک وما عبدنا حق عبادتک. یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا. یا اللہ ہم تیری دنیا میں قدر نہ کر سکے, ایک سجدہ کرنا چاہتے. فاضلنا بالسجود, ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے داؤد قرآن میں کرتے تھے, جیسے کچہری بازار میں کرتے تھے, جیسے ملتان ہند سندھ میں ایک سجدہ. ایک تو رب فرمائیں گے قد وضعت عنكم مؤونة السجود فطالما أتعبتم لي الأبدان وأعنيتم لي الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي فهذا محل كرامتي فصلوني فإني لن أعطيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أعطيكم بقدر رحمتي وكرامتي وعلو شاني. صرف الله صدرهم اللہ کہیں گے میرے بندو فیصلہ بعد میں تم غلام تھے, میں آقا تھا, تو سجدہ تمہارے سجدے تھا. جنت میں آ کر تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف ہے. جاؤ اور چھوڑ مزے کرو, کوئی سجدہ نہیں. اشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. مزے کرو. ہاں میرے نبی نے فرمایا اللہ کی لڑکی کو سنو. مجھے جنید جب شیر کہنے لگا ہم گانا بناتے تھے 3.5 منٹ, 3.5 منٹ, اس میں کبھی مہینہ لگتا, کبھی 20 دن, کبھی 15 دن. میں نے تو صرف 3.5 4 منٹ کیوں نہیں, کہا 4 منٹ تک لوگ سن نہیں سکتے, بور ہو جاتے, بور ہو جاتے. میں کہا میرا جنت کا پہلا گیت سنائے گا جنت کی لڑکیوں سے, وہ 3.5 منٹ نہیں, وہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال, 70 سال, 70 سال. سارے شوق پورے کر لگے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اس سے اچھا کون سا؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد تعالی ارفع المنبر. داؤد آؤ. داؤد علیہ السلام کی آواز معجزہ. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو انسان نہیں, پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے ایسے. یا جبال اوبی معه والطير, یوں ہلتے تھے پہاڑ. جنگل کے شیر باہر آ جاتے تھے سننے کے لیے. تو کہیں گے یار میری تو آواز دنیا میں تھی. اللہ فرمائیں گے لوٹا نہیں زیادہ کر کے. اب داؤد کی آواز اور جنت کا ساز, جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی. تو اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے یار اس سے اچھا یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. تعالی ارفع المنبر, آئیے ممبر پر رونق بخشیے. اب جنت کے ساز اور میرے حبیب کی آواز, یہ ساز آواز, یہ دھن, یہ لے, یہ سر, یہ ساز مل کر ایسا سما بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے اب اس سے اچھا سنو. تو کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین. اب تمہارے رحمان اور رحیم رب کی باری ہے. اب زبور بھی اللہ نے اتاری, تورات بھی اللہ نے اتاری, انجیل بھی اللہ نے اتاری, لیکن اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا. قرآن پڑھ کے سنائے گا. قرآن پڑھ کے سنائے گا. کیا اس کو سننا ہے کہاں سے بیان کروں؟ جب اللہ پردہ فرمائیں
جنتی چیخ اٹھیں گے یا اللہ دیدار چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس سے آؤ، تمہاری جنت کی حوریں نہیں ہوں گی اس محفل میں، ایمان والی مستورات ہوں گی، پورے محلوں میں اپنے اپنے محل میں. تو کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی یا رب اشتقنا الی اہلنا، زیادہ ہم اپنے خاندوں سے اداس ہو گئی ہیں. تو کہیں گے احسانوں کو بنادی روڈ کو بدو بھی کھائی ایسا نہ رہا. تو اللہ فرمائیں گے ہم جاؤ جمعے نو آ جائے بیٹھے جمعے. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام کو بھی شام کے اللہ کو دیکھیں. وہ دن میں 2 دفعہ میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور باقی سارے جنتیوں کو جمعے کا انتظار رہے کب جمعہ آئے اور اللہ کا دیدار ہو. پہلا علم اللہ ہے، لیکن فقہ غالب آ گئی. خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے بادشاہ فرماتے ہیں، انہیں پر فتوہ لگانا سدری دربش منصورینو ان تبرک بنز قدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر برز شرع وقایا. یہ دل قرآن کتاب ہے. لا الہ الا اللہ پہلا سبق ہے. میں فقہ کی نفی نہیں کر رہا ہوں، غلو فی الفقہ پہ شکوہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا تاثر ہم اپنے اندر اور قلبہ میں ایسے نہیں بٹھاتے کہ اللہ ان کے دل کا حال بن جائے اور چلتے پھرتے اللہ کی شان ان میں نظر آئے، اور اللہ پاک کی خشیت ان کے لیے کا زیور ان کے پورے وجود میں نظر آئے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یا خشیت ان کے اندر جھلکتی ٹپکتی نظر آئے. یہ فقہی مباحث اس کو مردہ کر دیتی ہیں. عشق کی زبان اور ہے، اصطلاحی زبان اور ہے. ہماری مجبوری ہے اصطلاحی زبان بھی، لیکن کہیں عشق کو بھی تو جگہ دی جائے کہ دل اس کے لیے دھڑکنا سیکھے، آنکھ اس کے لیے برسنا سیکھے، سینہ اس کے لیے پھٹنا سیکھے، بدن اس کے لیے تڑپنا سیکھے. کچھ ایسا سبق بھی تو ہوتا. ایک عورت کے عشق میں مر گیا مجنون اور ساری دنیا کو رلا گیا. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَعَلَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ سَافِحُ وَأَقْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا تَقُتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّ تَسَلَّمَتْ علي ودوني جندل وصفائح تسلمت تسليما كالشعشة أوزها إليها صدا من جانب القبر صافح. کیا دردناک اشعار کہہ دیا ہے. ایک عورت کے عشق نے دیوانہ کیا. یہ دل کا کام عشق ہے. جب یہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو کائنات وہ منظر دیکھتی ہے کہ فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے. ہوائیں بوسے لے کر گزرتی ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں مٹی بوسے لیتی ہے، جہاں پیشانی رکھتے ہیں زمین کے ذرات ان کے ماتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، ان کو چومتے ہیں. جن کے وجود میں اللہ کی محبت خون کی طرح گردش کرتی ہے. یہ سبق ہمارا کمزور ہو چکا ہے. اپنے بیٹھے ہیں، اپنوں سے گلا، اپنے آپ سے گلا ہے. عمر بیت گئی، شام ہونے کو ہے، وقت نیڑے آ گیا ہے. خبر ہنی بھی رات کی کوئی نہیں گئی، پتہ نہیں انہیں بھوک رونا کیوں. اللہ لا الہ الا الحی القیوم. آیت الکرسی میرے رب نے اتاری ہے. حدیث سارے کلاموں کا سردار قرآن، سارے قرآن کی سردار سورہ بقرہ، ساری سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا الحی القیوم. میرے عزیزو، اللہ سے جی لگانا سیکھو، اللہ کو دل دینا سیکھو. خواجہ مجذوب عزیز الحسن مجذوب صاحب نے جب آسانی کو یہ قدم سنا، یہ سمجھتا تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جاؤ، اب تو خلوت ہو گئی.
ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ثانی نے فرمایا تھا قاری صاحب، یہ 1930-32 کی بات ہے، اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو اس ایک شعر پر آپ کی نظر کر دیتا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یوسف بن حسین ایک بڑے محدث گزرے، بڑے خطیب بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے۔ انتقال ہونے لگا تو روئے، کہا اے رب میرے پاس ایک خیانت ہے اور ایک دیانت ہے، ما بینی و بینک خیانت، اللہ تیرا میرا جو تعلق ہے اس میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا، ما بینی و بین الناس، جو میرا اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا میں نے آج تک خیانت نہیں کی، میں نے تیری بات کو من وعن پہنچایا، جیسے سنا ویسے پہنچایا، میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس میں دنیا نہیں بنائی، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے اپنے ساتھی کو تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تیری ساری زندگی ایک طرف، تیرا ایک بول ایک طرف، تیرے بول نے مجھے خوش کر دیا، میں نے تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کیا۔ یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ کے پاس تو ایک دیانت تھی، ایک دیانت، ہمارے پاس تو دونوں خیانت ہے، دونوں طرف داغدار ہے، دامن داغدار ہے، بس اس کی رحمت ہے، شاید کوئی کام ہو۔ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، جگہ جہاں اس میں بڑے بڑے اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے، قیامت دینا بندیاں، ہمیں جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کے؟ ابو زرعہ فی سیاقت الموت، ابو زرعہ موت کی سکرات میں ہیں، فرماتے تھے 1,00,000 حدیث مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے۔ ان کے پاس بیٹھے منذر بن شازان، ابو حاتم، محمد بن سلمہ، بڑے محدثین، کہہ رہے ہیں امام وقت کو کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ غشی ہے، ہوش میں ہو تو بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کریں تو پہلا بھی پڑھ لیں، وہ تو غشی ہے، کیا کریں؟ سبحان اللہ، علم کی شان بھی عجیب۔ محمد بن سلمہ نے حدیث کی سند پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی سند پڑھی۔ حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، ادھوری سند پڑھ کے چپ ہو گئے۔ دوسری طرف ابو حاتم بیٹھے تھے، انہوں نے اس حدیث کو اپنے سلسلے سے ایک استاد کے فرق کے ساتھ حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گئے۔ اب ایک آواز ادھر سے ایک ادھر سے، انسان کا لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے، لاشعور ہمیشہ بیدار ہوتا ہے۔ لاشعور میں آواز گئی اور وہ بے ہوش ہے، اب ان کی زبان چلی، آنکھیں بند ہیں، زبان چلی، حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہاں وہ دو چپ ہو گئے تھے، ان کی زبان چلی، عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومات۔ حدیث کی سند، کلمہ، حدیث کا متن پڑھا، اس میں کلمہ ہے، اس کو دہرایا اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اولئک آبائی فادعنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ویسے تو جریر فرزدق سے بڑا شاعر تھا، پر ایک شعر جو ہے نا فرزدق، یہ جریر کے سارے دیوان کو کھا جاتا ہے۔ اولئک آبائی فادعنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، تمہارے اسلاف ہیں، تمہارے آبا ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کو اپنی قلب بناؤ، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے، میرے حبیب کی پاکیزہ ذات ہے۔ ہم سیرت کو بھی
پورا وقت نہیں دیتے. ہمارے بچے سیرت سے ناآشنا ہیں. ہمارے بچے جناب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور مقام اور مرتبے کو نہیں سنتے. بہت میں انہی راستوں سے گزرا ہوں, انہی راستوں پہ بیٹھا. مجھے پڑھانے کا زیادہ موقع نہیں ملتا, لیکن جب بھی کچھ موقع مل جائے تو کوشش کرتا ہوں کہ نسبت قائم رہے, ٹوٹنے نہ پائے. اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي فعفوت عن علمي. جب کوئی شخص مرتا ہے اللہ جانتے ہیں غلط آدمی ہے, خراب آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے طارق جمیل صاحب, قرآن والے مولانا یاسین صاحب, حاجی صاحب, مؤذن صاحب, امام صاحب, شیخ الحدیث صاحب, شیخ التفسیر صاحب, ایسے خوبصورت الفاظ سے لوگ یاد کرتے ہیں. انتقال ہو گیا اور اچھے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تم وہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے. واللہ یعلم منہ شرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو سارا جاننا تو کون ہے دیکھی ہے, میں تو سارا پتا ہے, لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا آدمی ہے, میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے, تو میں اپنے بندوں کی گواہی قبول کرتا ہوں, تجھے معاف کرتا ہوں, اپنے علم پہ حکم نہیں لگاتا. میں نسبت کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا نام مدرسے والوں کے ساتھ جڑا رہے, علم والوں کے ساتھ جڑا رہے. علم ہے ایک فقان ہے کہ شرر سینے میں باقی رہ گئی, سوز بھی حسد ہوا جاتی رہی تاثیر بھی. تو آپ اپنے حبیب کی زندگی کو سینے سے لگانا سیکھو, جس کو میرے رب نے قاب قوسین تک پہنچایا, جن کو میرے رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جن کو میرے اللہ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا, جن کو میرے اللہ نے شفاعت کا حق دیا, جن کو میرے اللہ نے جنت کی چابی پکڑائی, جن کو میرے اللہ نے جنت میں سب سے پہلے جانے کا شرف بخشا, جن کے لیے میرے رب کا فرمان ہے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک اے میرے حبیب آپ کا قدم نہ پڑے گا. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے گا. ساری امتوں پر تسلیم کا پانی حرام ہے جب تک آپ, سارے نبیوں پر جنت کا پانی حرام ہے جب تک آپ نہیں پئیں گے. ساری امتوں پر جنت کا پانی حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ پیے گی. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, جس کے اللہ تعالیٰ وجود کی قسم کھائے عنہ انہم لفی سکرتہم یعمہون, جس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے والضحی, جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے واللیل اذا سجا, جس کے شہر کی قسم اٹھائے وهذا البلد الامین, جس کی کتاب کی قسم اٹھائے والقرآن المجید, جس کی رسالت پر قسم اٹھائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جس کا وکیل صفائی بن کر قسم اٹھائے, مقامات بیان کرتے ہوئے قسم اٹھائے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى, جس کی طرف سے قسم اٹھا کر آپ کی صفائی پیش کرے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. موسیٰ علیہ السلام محنتیں کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا, اشد الیک رب لترضى, ہمیں کہہ رہا ہو مجھے, میں کیوں بول رہا ہوں کہ تو راضی ہو جا. آپ سب بچے, نوجوان, علماء, فضلاء, حضرات, صوفیاء کرام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ چھوٹے بچوں نے کیوں منزل طے کی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. ان کے ماں باپ نعرے چھوڑ کر کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ سارا کھڑا بیٹھا مجمع کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو جائے.
میرے رب کی بے نیازی کی قسم، پتہ نہیں راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. منہ پہ مار دے، کوئی لوڑ نہیں، سب پیار کریں، دبا کر آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں عجبت الیک رب لطاف ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ دوڑ کیوں لگائے؟ دوڑ لگے. مالک نوکر کو پکارے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. اللہ میں دوڑ لگے تو خوش ہوئے. کلیم آدھا پہ آئے تب خوش کرنا ہے. اور وہ رب جس کو کلیم کہہ رہے ہیں تجھے خوش کرنا ہے، وہ رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کائنات مجھے راضی کرتی ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. قسم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہائے ہائے، کیا میرا رب اپنے حبیب پہ مہربان ہو رہا ہے. ابو ہریرہ کہنے لگے متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، نبی کا تو جواب ہے 40 سال، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن. عید کی رات 21 رمضان ایک قول پہ ملا، اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن عربی کے، انگریزی کے نہیں، عربی کے. لیکن جواب کیا ہے؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنا دیا گیا. كنت نبيا وإنا تمضينا روح الجسد. ابھی آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میرا رب مجھے نبی بنا چکے تھے. میرے بھائیوں، جس کے بنانے والے نے ان کو عزت، ان سے پیار کیا، ان کو عزت دی، ان کو عظمت دی، ان کو قرآن دیا، ان کو ایسی امت دی، ایسا مقام دیا. ہادی بنایا، مہدی بنایا، راشد بنایا، رشید بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا. اللہ نے سورج سے کہا سراجا وہاجا، سراجا وہاجا. سورج چاند کو کہا قمرا منیرا، منیرا. جب اپنے حبیب کو بولا تو چاند اور سورج دونوں اکٹھے کر کے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ایک طرف سے سورج، ایک طرف سے چاند، دونوں کو اکٹھا کر کے سراجا منیرا. ہم بھی تشریح دیتے ہیں يَتَلَأْلَ وَشُهُ تَدَارُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. ہندوستان بھی حالت الفاظ، لیکن میں کہتا ہوں میں چاند سے تشریح دوں، وہ سامنے نظر آ رہا ہے تو دیکھو اس میں داغ ہے. میں اپنے حبیب کو اس سے کیسے تشبیہ دوں؟ اگر میں سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ ہے، اور میرا نبی بے داغ ہے، بے آگ ہے. لیکن فائدہ بلاغت ہے کہ چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے حسن جمال میں، اور عروج و اقتدار سے تشبیہ دی جاتی ہے سورج میں. سورج کے ساتھ عروج و اقتدار میں تشبیہ دی جاتی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں، میرا رب بھی کہہ رہا ہے سراجا منیرا، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، محمد، احمد، ماہی، حاشر، حاکم، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فرح بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نصار بن معاذ بن عدنان بن عمر بن حمیصہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن کمبار بن لبی بن عوام بن ناشد بن حساب بن بنداس بن یدلاف بن طارق بن جانب بن ناحش بن ناقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحسن بن یلعن بن ارعوہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناعور بن سرور بن رعوب بن فاقد بن عبر بن أرخشاد بن سام بن نوح بن لاوح بن مدوشال بن إدريس بن يلد بن مدهليل بن كنان بن عانوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نسيم جانبي وخطاب ذركم زأحوالا محمد را خبركم وكوني جانب اشراكم دراجة فداء روضة خير البشر. بارش عليك مبصرا
لگتا ہے وہ ہم کام خراب ہو جائے. تو میرے عزیزوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. ایک اللہ کو ساتھ لے لو اور اس تک جانے کا راستہ جناب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھو. تبلیغ میں جا کر، مدارس میں آ کر، اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر سے سیکھو. سیکھے بغیر مر جانا بہت